رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پوری دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ حسد دو چیزوں میں جائز ہے، کسی کو اللہ نے قرآن حکیم دیا ہے، وہ راتوں کو اٹھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پیاری آواز میں تلاوت کرتا ہے، تو اللہ جیسے تو نے اسے یہ علم دیا ہے مجھے بھی دے دے، جائز ہے۔ تو نے اسے مال دیا ہے، یہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، مجھے بھی دے دے، جائز ہے۔ لیکن کوئی نعمت اس کے پاس ہے وہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، یہ برا حسد ہے۔ صبح اس کو ہمارے ساتھ بھیجئے، ہم نے آؤٹنگ پہ جانا ہے، کھیلے گا، کودے گا، سیر کرے گا، مزہ کرے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی نگرانی کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری پوری اٹھاتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی غم، کوئی بھی دکھ آئے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور اس امر پہ صبر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد۔ اللہ مالک کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری ہدایت کے لیے کلام الہی قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس میں بہت سارے دروس ہیں، عبرتیں ہیں، قصص ہیں، واقعات ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم پہ غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ مالک کی آیات کو پڑھیے، سنیے، غور کیجئے، سمجھیے۔ کلام الہی کو سمجھے بغیر یہ اپنے دل کے اندر تصور بٹھا لینا کہ ہم کامیاب ہیں، یہ بڑی ہی خطرناکی والی بات ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ کی کتاب پہ عمل کرتا ہے، اور جو اللہ کی کتاب کو سمجھتا نہیں، اس نے صرف عربی عبارت کو پڑھنا ہے ثواب کی نیت سے، معنی اور مفہوم کو نہیں جاننا، اس پہ غور و فکر نہیں کرنا، اللہ نے کیا کہا ہے، کس سے منع کیا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام، اس کو نہیں دیکھنا، تو اس کی اس عربی عبارت کو پڑھنے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا اگر وہ اس راستے پر نہ ہوا جو راستہ کتاب الہی بیان کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مالک کیا کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن حکیم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر سے معنی کیا؟ اس کو سمجھنا، اس کی آیات پہ تدبر کرنا، اللہ یہاں کیا حکم دے رہا ہے، ہمیں کس چیز سے منع کر رہا ہے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ جو قرآن حکیم کی آیات سے نصیحت نہیں پکڑتا گویا اس کے دل پہ تالا ہے۔ جس کو قرآن حکیم شفا نہ دے اس کو شفا کہاں ملے گی؟ جس کو قرآن حکیم سے صراط مستقیم نہ ملے اسے کہاں سے ملے گا؟ اور صراط مستقیم اسی کو ملے گا جو قرآن حکیم کی آیات کو سمجھتا ہے، اس کے معانی پہ غور کرتا ہے۔ جس نے اپنی زبان میں زندگی میں ایک بار بھی قرآن حکیم کا ترجمہ نہیں پڑھا، عمر اس کی 40-45 سال ہو گئی، قرآن حکیم کے معانی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتا، کیا خیال ہے؟ کیا اس کی زندگی غفلت کی زندگی نہیں ہے؟ یہ قرآن تو نازل ہی اس لیے ہوا کہ اس سے ہدایت لی جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن حکیم تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں آیا، قسم اٹھانے کے لیے نہیں آیا، جھگڑوں کے فیصلے کے لیے سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن حکیم اس لیے نازل ہوا کہ اس کی آیات پر ہم غور کریں، اس کی آیات سے زندگی گزارنے کا سبق سیکھیں،
یہاں سے عقل اپنی استعمال کرتے ہوئے عقل مندی کے راستے پہ چلیں، اس قرآن حکیم کے مفاہیم کو مانیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ رسولوں کے سب احوال ہم نے آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان کی کہ سابقہ انبیاء نے جب اپنی قوموں کو پیغام توحید دیا تو ان قوموں نے کیا سلوک کیا، ان انبیاء کے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واعظ مومنوں کے لیے ہے۔ تو اللہ مالک نے سابقہ انبیاء کے حالات بیان کیے تاکہ یہ امت محمدیہ بھی ان سارے حالات کو اپنے سامنے رکھے کہ جب بھی نبیوں نے کتاب و سنت کی دعوت دی، قوم نے ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا، کس طرح ان کی زندگیوں کے اندر پریشانی آئی۔ اس سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، یاد کریں، اپنی اولادوں کو یاد کروائیں، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اس پہ عمل کریں۔ ہر دور کا یہی حال ہے، جب بھی قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگے گا تو پھر اہل شرک محبت کے، پیار کے، عزت و احترام کے القاب سے آپ کو خطاب نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو نبیوں کے ساتھ یہ کچھ کیا۔ جب انبیاء کی مبارک ہستیوں کے ساتھ یہ ہوا تو جو بھی نبی کے راستے پر چلے گا اس کو یہ ساری مصیبتیں، پریشانی اپنے سامنے برداشت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جنت ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ جنت بڑی قیمتی چیز ہے، چیز جتنی قیمتی ہو مارکیٹ میں اس کا ریٹ بھی سونا کتنا چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ پیاز لینے جاؤ تو وہ 200-300 گرام اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور سونے میں 200-300 گرام کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہاں وہ کمپیوٹرائز ترازو ہے ان کے پاس، 1 گرام بھی اوپر نیچے نہیں ہونے دیں گے۔ تو جنت وہ کتنی قیمتی ہے۔ جنت میں بالشت بھر جگہ، ایک روایت کے مطابق کوڑا رکھنے کی جگہ، دوسری روایت کے مطابق دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ ملے گی کس کو؟ جو نبیوں کی ان سیرت کو یاد کر کے، انبیاء کی ان سیرت کو پڑھ کے اس پر گامزن رہے گا اور ہمیشہ حق کا پیغام دیتا بھی رہے گا، خود بھی اپنی زندگی میں عمل کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء جنہوں نے دین کو سیکھا۔ یہ علماء کوئی خاص قوم نہیں ہے کہ مولوی دا منڈا ہی مولوی ہوئے گا، میرا منڈا مولوی نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹھیکیدار نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، جو دین کو سیکھے۔ نصیب کی بات ہے، کروڑ پتی ہے، اربوں پتی ہے اور اس کے بچے کو قرآن کی 2 آیات بھی پڑھنے نہیں آتی، اور دہاڑی دار ریڑھی لگانے والا غریب مزدور آدمی ہے، اس کا بیٹا پورے قرآن کا حافظ بھی ہے، قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی جانتا ہے، دین بھی سیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے ہاں معیار مال و دولت نہیں ہے، اللہ کو سب سے زیادہ عزیز، قیمتی وہ یہ صراط مستقیم ہے، وہ یہ علم ہے، وہ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ دیتا کس کو ہے؟ جس سے پیار کرتا ہے۔ دنیا کس کو دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے، کافر کو بھی، مسلمان کو بھی، دشمن کو بھی، دوست کو بھی۔ دنیا میں معیار نہیں ہے کہ جیب بھری ہوئی ہے تو اللہ راضی ہے۔ آپ کا تعلق دین سے درست ہے تو اللہ راضی ہے۔ آپ کو توفیق ہوتی ہے فجر جماعت سے پڑھنے کی تو سمجھ لیں اللہ راضی ہے۔ آپ نے توحید کا فہم سیکھ لیا ہے، شرک سے بیزار، اہل شرک سے بیزار ہے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عقیدہ ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن مال بہت ہے، دنیا بہت ہے، اور شیطان آپ کو یاد کروائے جو اللہ راضی نہ ہوتا اتنا کیوں دیتا؟ اللہ نے قارون کو نہیں دیا، فرعون کو نہیں دیا، حامان کو نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پوری دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی،
اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ایک گھونٹ پانی آپ کے پاس ہو، آپ کے سامنے کتا پیاسا ہو تو آپ اس کے منہ میں بھی ڈال دیں گے، وہ نجس جانور ہے لیکن ہے تو مخلوق نا، زندگی تو ہے، جان تو ہے اس کے اندر، اس کو بھی پلا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی قیمت اس ایک گھونٹ پانی کے برابر ہوتی تو اللہ اپنے دشمن کسی کافر کو یہ پانی نہ دیتا۔ ہاں، اللہ کے نبیوں کی جو وارث ہیں وہ کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، حدیث کا علم دیا ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے، یہ انبیاء کی وراثت نہیں ہے کہ وہ درہم و دینار چھوڑ کے جائیں۔ وَالرَّسُولِ الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، انبیاء نے تو علم چھوڑا ہے، جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے نبی کی وراثت کو حاصل کیا۔ یہاں آ کے پیمانہ فٹ ہوتا ہے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا معیار ہے، میرا اللہ کے ساتھ پیار کا کیا تعلق ہے، کیسے سمجھوں میرا کتاب اللہ سے کیا تعلق ہے، میں نے اپنے بچے کو قرآن کے ساتھ جوڑنے میں کتنی محنت کی ہے۔ جب قرآن سکھانے کی بات کریں او قاری رکھے ہوا ہے، قاری جی آندے ہوں نے 500 روپے دیتا ہوں میں اسے، قاری صاحب آتے ہوتے ہیں، اور جب میتھ کی باری آئے، فزکس کی باری آئے، بیالوجی کی آئے، جی 25,000 روپے میں ٹیوٹر آتا ہے، پڑھاتا ہے میرے بچوں کو، تو آپ نے کس کو اہمیت دی؟ آپ کے دل میں کس کا پیار ہے؟ بھائی یہ زندگی بڑی جلدی ختم ہو جانی ہے، یہ آوازیں ہیں جو دلوں کی تاروں کو چھیڑنے کے لیے۔ خوش نصیب ہیں اگر آپ کا اور میرا رشتہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے، بھلے آپ ایک ٹائم کی روٹی کھاؤ اور ایک ٹائم کی نہ کھاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی کی ہستی ہے؟ ہماری ماں کہا کرتی تھی کئی مہینے گزر جاتے مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ اگر یہ زیادہ نعمتوں کا ہونا، زیادہ مال کا ہونا، اللہ کی رضامندی اور مال کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کئی چاند غروب ہو جاتے اور چولہا نہ جلتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا گزارا کیسے ہوتا؟ کہ 2 کالی چیزوں پہ پانی پی لیتے، کھجور کھا لیتے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ جس کا رشتہ اللہ کی کتاب سے جڑ جائے۔ اللہ مالک نے اپنی کتاب میں سابقہ انبیاء کے واقعات بیان کیے، انہی میں سے یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ اس کو بہترین قصہ بھی اللہ مالک نے قرار دیا، ایک پوری سورت جو یوسف علیہ السلام کے نام پر ہی ہے۔ اس قصے کی ابتدا میں جس بیماری کا ذکر ہوا وہ حسد کی بیماری ہے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بڑے ہی لاڈلے بیٹے تھے، اور ان کے ستیلے بھائی بھی تھے، اور ان ستیلے بھائیوں کو باپ کے اس پیار پر بڑی غیرت آتی تھی۔ ایسی غیرت نہیں جو خیر والی ہو، ایسی غیرت جو شر والی ہو، حسد والی ہو۔ ایک رات خواب دیکھتے ہیں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیجئے۔ اپنے باپ سے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب دیکھنے والے کون ہیں؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، انبیاء کی نسل سے۔ اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کی تعداد بھی 11 تھی، اور چاند سورج سے مراد ماں باپ۔ اور خواب کی تعبیر 40 یا 80 سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ باپ یہ سنتے ہی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، باپ بھی نبی ہے، خواب کی تعبیر بھی جانتے ہیں، فوراً کیا کہتے ہیں؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنا دینا۔ سبحان اللہ، خواب پر بھی حسد ہے
کہ خواب کے اندر کوئی خیر مل رہی ہے تو وہ تیرے لیے کوئی پریشانی نہ کریں، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ کوئی فریب کاری نہ کرے۔ حسد برا ایسے نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھاتی ہے۔ حسد کیا ہے کہ فلاں کے پاس جو یہ نعمت ہے اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اسے یہ خیر نہیں ملنی چاہیے۔ اچھا حسد کیا ہے؟ آپ دیکھتے ایک آدمی اللہ کے نام پہ مال دیا اللہ نے، مسجدیں بنوا رہا ہے، مدرسے بنوا رہا ہے، یتیموں بیواؤں مسکینوں پہ خرچ کر رہا ہے، کنویں کھدوا رہا ہے، خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اچھا حسد کیا ہے؟ اللہ تو نے جیسے اس کو دیا ہے مجھے بھی اگر دے نا، میں بھی تیرے نام پہ یوں ہی خرچ کروں۔ یہ خیر والی بات ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ برا حسد کیا ہے؟ اینو نہ لبے، مینو پا میں لبے نہ لبے پر اینو، مجھے ملے نہ ملے، اس کو اس سے محروم جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ نے 2 قاتل منگوائے جن کو اس نے پھانسی کا ٹائم آ چکا تھا، جلاد کو کہا کہ ان کی گردنیں اتارنی ہیں، لیکن ان سے آخری خواہش پوچھ لو۔ بادشاہوں کا ایک انداز ہوتا ہے، چلو جی آخری خواہش سب کی پوری کر دیں، اس کے بعد ابھی گردن مار دی جائے گی۔ نے کہا جی بس ٹھیک ہے، اگر آخری خواہش آپ نے ہماری پوری کرنی ہے تو ایک بولا میری بوڑھی ماں ہے، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، ایک دفعہ اسے دیکھ آنے کی اجازت دے دو، ماتھا چوم لوں، گلے ماں کے ہاتھ چوم لوں، ماں سے پیار لے لوں، پھر تو مری جانا۔ کہا منظور ہے آپ کی خواہش۔ اس سے پوچھو جی اگلے سے، ہاں جی تواڈی کی خواہش ہے؟ اس نے کہا یہ اپنی ماں کو ملے بغیر مرے، اس کو اس کی ماں سے نہیں ملنے دینا۔ اس نے کہا تجھے کیا ملے گا؟ کہتا بڑی چاساسی، بڑا سواد آئے گا، ایدی گل نہ پوری ہوئے مر جائے بھی۔ یہ کیا ہے؟ حسد کی آگ میں جلا ہوا ہے۔ اس کے پاس گاڑی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ختم ہو جائے، تجھے کیا ہوگا؟ مجھے کوئی چس بڑی ہے۔ یہ چس جو ہے نا، یہ حسد کی آگ ہے جو نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ حسد 2 چیزوں میں جائز ہے۔ کسی کو اللہ نے قرآن حکیم دیا ہے، وہ راتوں کو اٹھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پیاری آواز میں تلاوت کرتا ہے، تو اللہ جیسے تو نے اسے یہ علم دیا ہے مجھے بھی دے دے، جائز ہے۔ تو نے اسے مال دیا ہے، یہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، مجھے بھی دے دے، جائز ہے۔ لیکن کوئی نعمت اس کے پاس ہے، وہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، یہ برا حسد ہے۔ تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یہ تیرے خلاف کوئی پلاننگ کریں گے، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ایسی پلاننگ، ایسی سوچے، دل میں ایسی باتیں، ایسے وسوسے ڈالے گا کہ تیرے بھائیوں کو تیرے خلاف کرے گا، تو ان کے سامنے یہ بات۔ یہاں ایک درس اور ملتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو، آپ کو جو خیر ملی ہے نا، اس کو چھپا کے رکھو، اس کو اوپن نہ کرو، خاموشی سے۔ جو خیر ملی اللہ تیرا شکر ہے، پردہ پہ رہنے دو۔ ہم اسی پہ چل رہے ہیں جی، ہمارے سامنے تو کھانا تو مزدار آج بھی۔ 1 منٹ جی، ابھی سٹارٹ نہیں کرنا، میں ادھر اس کی تصویر لے کے انسٹاگرام پہ ڈال دوں۔ یہ ہم نے خیر کو چھپایا، ہم نے لوگوں کو دعوت دی کرو حسد۔ ایک بندہ دال مسور آگے رکھ کے بیٹھا ہے اور آپ مندی آگے رکھ کے بیٹھے ہیں، اور آپ اس کو فیس بک پہ، اکاؤنٹ پہ، اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، گروپس میں ڈال رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا نہیں انشاءاللہ راتی ڈھیڈ پیڑ ہوئے تیرے، کہے گا نا، پیٹ درد میں پڑے رہو ساری رات، تو اس غریب نے تو دال کھانی ہے۔ تو اپنے معاملات کو جو خیر ملی ہے وہ ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ ہر کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کی خوشی میں خوش ہونے والا نہیں ہوتا۔ کسی کو بتا رہے میرے بچے اتنے نیک ہیں، اس کے بچے نماز بھی نہیں پڑھتے، تو کیا کہے گا؟ مولوی صاحب تے تار گئے جی، ایسا رول گئے۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو چھپا کے رکھو۔ یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگا لیا کہ ان کا یہ بیٹا بڑی عظمت والا، شان والا ہوگا۔ پھر انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب اگر اس کے بھائیوں نے سن لیا، اس کی عظمت کا اندازہ لگا کر کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بھائیوں کی مکر و فریب کی وجہ جو بیان کی وہ کیا ہے؟ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ ہمیشہ وہ بغض، حسد، کینہ، غیبت، چغلی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ شیطان کوئی موقع خالی نہیں چھوڑتا، جہاں اسے موقع ملے وار کرنے کا
تو وہ وار کرنے کا کوئی موقع خالی نہیں چھوڑتا. اور جو یعقوب علیہ السلام نے سوچا حقیقت میں پھر ویسا ہوا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرے گا اور معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا. جس طرح تیرے رب نے تجھے یہ انتہائی عظمت والا خواب دکھایا، اس کے لیے اللہ تجھے چن لے گا، بزرگی کے لیے چن لے گا. خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر اس کے کئی مواقع پر ذکر آیا ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا کرے گا اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. جیسے اس نے تیرے دادا، تیرے پردادا ابراہیم و اسحاق کو بھی اپنی بھرپور نعمتیں دی. یقیناً تیرا رب بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. یہ خیر جو تیرے دادا اور پردادا کو ملی، اللہ اس خیر کا ایک بہت بڑا حصہ تجھے بھی دے گا. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ کتنی عظمت والا قصہ ہے، اس میں کتنی صداقتیں موجود ہیں، صداقتوں کی نشانیاں موجود ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. ابھی ستیلے بھائی کیا کہتے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے بابا کو بڑا لاڈلا ہے، وہ زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو، حالانکہ ہم طاقتور ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ ان دو سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے کم کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. کوئی شک نہیں کہ ابا جان کھلی غلطی پر ہیں. یہ تانے اکثر ملتے ہیں نا سننے کے باپ کو، تانوں کی پتہ ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جس مقام پر میں پہنچ چکا ہوں ابو اس مقام پر، حالانکہ ابو اسی مقام سے ہو کر گزرے ہوتے ہیں. عقل مند بچہ کون سا ہوتا ہے؟ جو باپ کے تجربات سے اس سے فائدہ اٹھائے. اور بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو خود ٹھوکرے کھا کر پھر ابا جی تسی ٹھیک کہندے سو. اسی لیے جب انسان خود 40-45 سال کی عمر میں پہنچتا ہے نا اور اس کا 15-16 سال کا بیٹا ہوتا ہے، اس وقت اسے خیال آتا ہے کہ ہو ابا جی بالکل ٹھیک کہتے تھے. کیوں؟ اس نے باپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. جو ابا جی اس کو سمجھایا کرتے تھے نا، اور یہ نہیں ہے اب ہو کیا پتا پرانے دور کے آدمی ہے، اب نیا ترقی یافتہ دور ہے، یہ ہے یہ ہے یہ، جو یہ زبان چلایا کرتا تھا اور باپ بوڑھا صبر کر لیا کرتا تھا، جب اس کا بیٹا اس سٹیج پہ آ کے اس کو تنگ کرنا شروع کرتا ہے نا تو پھر اسے اپنا باپ یاد آتا ہے. لیکن اس وقت اکثر باپ پھر مٹی کے نیچے جا چکے ہوتے ہیں. اس لیے زندگی میں اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دیجیے، ان پر زبان دراز نہ کیجیے. باپ بوڑھا ہو کے نہیں مرتا. باپ جب یہ سمجھ لے کہ اولاد مجھے اپنا بوجھ سمجھنے لگ گئی ہے پھر بابا مر جاتا ہے. وگرنہ وہ 80-90 سال کا ہو کے بھی لاٹھی ٹیکے بھی چلے گا اور اسے بیٹوں کا پیار نصیب ہوگا تو وہ بڑا قوت میں رہے گا. اور وہ 50-60 سال کی عمر میں بھی اور سمجھے کہ اولاد اب مجھے کچھ نہیں سمجھتی، مجھے اپنے اوپر بہت سمجھتی ہے، تو یہ چیز باپ کو ختم کر دیتی ہے، اس کی نفسیات کو مار دیتی ہے. فیصلہ کیا بھائیوں نے؟ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی اندھے کنویں کے اندر جا کر پھینک دو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم. پھر تو تمہارے باپ کے سامنے تمہارا ہی چہرہ ہوا کرے گا نا، اور پھر تمہیں باپ تم سے ہی پیار کرے گا. اس کو پیار کرتے ہیں، مار دو یا کنویں میں پھینک دو، باہر جا کے دور کہیں پھینکاؤ. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ طائب ہو جانا، نیک بن جانا. یہ شیطان کا ہر دور میں بڑا ہی بھاری تیر ہوتا ہے جو وہ مارتا ہے. گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے. پیارے بھائی، ایک ہے گناہ ہو جانا اور انسان توبہ کر لے، یہ فطری بات ہے، انسان ہے غلطی سے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن مومن فوراً توبہ کرتا ہے. ایک ہے کہ آپ جانتے ہیں جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے.
اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق ہی نہ دی تو کیا کر لو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسانوں کے دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائے، تمہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہو۔ گناہوں سے انسان اس طرح مزین ہو جاتا ہے، گناہ اس طرح اثر کرتے ہیں۔ بظاہر انسان گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ میں یورپ کے ایک ٹور پہ تھا تو ایک شخص نے مجھے کسی آدمی سے ملوایا کہ جی یہ جب اپنے وطن سے مسلمان ملک سے یہاں پہنچا تھا یورپ میں، 15 سپاروں کا حافظ تھا، نمازی پرہیزگار آدمی تھا۔ یہاں آ کے اس کا کسی کے ساتھ اک مٹکا ہو گیا اور یہ اس گوری کے ساتھ اس نے رہنا شروع کر دیا بغیر نکاح کے۔ اس میں سے اس کے 2 بچے بھی ہو گئے اور اس کا سگا بھائی تھا۔ وہ کہتا شاہ صاحب میں نے بارہا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مسجد تک لایا ہوں، یہ مسجد کے گیٹ سے ایسے بھاگتا ہے جیسے اندر قدم نہیں رکھ سکتا یہ، اور یہ 15 سپاروں کا حافظ تھا۔ اب اسے قرآن کی کوئی ایک آیت بھی نہیں یاد۔ کیوں؟ اس گناہ کو معمولی سمجھا کہ چلو کوئی نہیں 2-4 راتیں گزار لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اور پھر زندگی اسی گناہ میں ڈوب گئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مجاہد کا، قرآن کے حافظ کا، قاری کا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا ذکر کر کے پھر اسے بد دعا دیتے ہیں۔ کس بات پہ؟ وہ ہر مارکے کے اندر فرنٹ لائن پہ ہو کے لڑا کرتا تھا، اور مسلمان ایک کفار کے قلعے کے اوپر ان کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ تو یہ جو قاری، حافظ، مجاہد، عالم، سب کچھ ہی، اس کی نظر اچانک ایک گھر پہ پڑی جہاں سے کسی نے کھڑکی کھولی اور ایک لڑکی نظر آئی۔ تو اس نے اس کو دیکھا تو پہلی نظر سے ہی اس کا دل اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ نگاہیں نیچے رکھنے کا۔ اس نظر کو ہم بعض لوگ معمولی دیکھ بھی لے تو کیا حرج ہے؟ یہ شیطان کا تیر ہے، دل تک لگ کے دل کو جلا گیا تو اللہ معاف فرمائے انسان گناہوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک نظر ہی اس کو اس کے عشق میں مبتلا کر گئی۔ اس کے ساتھ اس نے جس طریقے سے بھی رابطہ کیا، کہ کیا طریقہ ہے تیرے تک پہنچنے کا، تجھے پانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ کوئی طریقہ نہیں، سارے دروازے بند ہیں سوائے یہ کہ تو عیسائی ہو جا، سوائے یہ کہ تو عیسائی ہو جا۔ اس نے کہا عیسائی ہو جاؤں؟ میں جس آگ میں جل رہا ہوں تو مجھے عیسائی ہونا بھی منظور ہے۔ وہ عیسائی ہو گیا اور اپنی زندگی کفر کے اوپر گزار۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے، مسلمان اسے کہتے ہاں تو قرآن کا حافظ تھا، تو مجاہد تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، پھر کیا ہوا؟ کہ اب میرے دل میں قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی موجود نہیں، اب کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو گیا۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ ایک نظر۔ گناہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ شیطان کا بہت بڑا تیر ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، لیکن توبہ کی امید میں گناہ نہ کریں گے۔ نظر آ رہا ہے خود اس میں داخل ہو رہے ہیں کہ زنا کر لو، فلم دیکھ لو، گانے سن لو، فلاں کام کر لو، فلاں، پھر دیکھیں گے توبہ کر لیں گے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ آپ کو نہیں علم کہ آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے، آپ کو نہیں علم آپ کا دل توبہ کی طرف آئے یا آپ کے اور توبہ کے درمیان ایک پہاڑ کھڑا ہو جائے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہنے والوں نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرنا، والقوہ فی غیابۃ الجب، ہاں کرنا ہے تو کسی اندھے کنویں کی تہ میں اسے ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، قافلہ گزرنے والا گزرتا ہے وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر کرنا ہی ہے تو یہ کر لو، قتل نہ کرنا، اپنے بھائی کو قتل نہ کرنا۔ انہوں نے وہی کیا، اٹھایا، اور جو ان کی پلاننگ کر چکے تھے اب اس پلاننگ کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا بھی تھا۔ اب باپ کے پاس آگے منتیں کرتے ہیں، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، بابا کیا ہو گیا ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ معنی یہ کہ وہ پہلے بھی ٹرائی مار چکے تھے، تبھی باپ کو ان پر اعتبار نہیں تھا، یا ان کے اعمال سے
باپ یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ میرے بچے کے ساتھ مخلص نہیں ہے، بابا ہم پہ کیوں نہیں اعتبار کرتے، یہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے ساتھ نصیحت کرنے والے ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، صبح اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم نے آؤٹنگ پہ جانا ہے، کھیلے گا، کودے گا، سیر کرے گا، مزہ کرے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی نگرانی کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری پوری اٹھاتے ہیں۔ باپ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے غم کیا ہے کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ اور تم اس سے غافل ہو جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور کوئی بھیڑیا آئے اور میرے بچے کو اٹھا کے لے جائے، وہ اسے کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غفلت کی گھڑی میں اس سے غافل ہو چکے ہو، اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے ہو۔ تو بیٹے کہتے ہیں بابا یہ کیسے؟ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے پاورفل اور پوری جماعت، 11 نوجوان کڑیل، ہمارے ہوتے ہوئے یہ کچھ ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہو تو پھر تو ہم بڑے نکمے اور خسارے والے ہیں۔ باپ کو بہلا پھسلا کر ستیلے بھائیوں نے اپنے بھائی کو لیا اور چل پڑے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اکٹھے ہو گئے، اپنی پلاننگ جو تھی ان کی سوچ اس پہ عمل کرنے کے لیے کہ آئیں مل کر ہم یوسف کو اس اندھے کنویں کی تہ میں پھینک دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی کی کہ ایک دن آئے گا تو ان کو ان کے ان اعمال کی خبر دے گا، یہاں تیرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایک گھڑی آئے گی تیری زندگی میں، یہی بھائی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تو ان کو بتائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ۔ یہاں ساری پلاننگ پوری کر کے اب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، وہی جو باپ نے اپنے منہ سے نکالا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، بابا ہم دوڑ لگانے میں مصروف ہو گئے، وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے جو سامان اپنا رکھا تھا سیکورٹی کے لیے اس سامان کی، یوسف کو وہاں کھڑا کر دیا، فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، یہی کچھ ہوا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ جھوٹا موٹا خون لگا کر بھی ساتھ لے آئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون لیا کسی اور چیز کا، قمیص پہ لگایا، دیکھو یہ آپ کے بیٹے کی قمیص ہے، بھیڑیا اس کو کھا چکا ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، باپ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ تم نے اپنے دل میں ہی ایک جھوٹ گھڑ لیا، ایک بات بنا لی بنانے کے لیے، میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، تم نے ایک بات بنا لی، تم نے کوئی مکر کیا ہے۔ فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، صبر ہی میرے لیے سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم نے کہانی گھڑی ہے، جو باتیں بنائی ہیں، میں اس پر اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ یہ ہے ایمان والوں کی نشانی، یہ ہے نبیوں کا طریقہ، کوئی بڑے سے بڑا غم ملے فوراً اپنا رشتہ رب کے ساتھ جوڑ لیجیے۔ فصبر جمیل، اللہ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، کسی بھی مصیبت پر ہم کچھ بھی کر لیں، جتنا مرضی رو لیں، واویلا کر لیں، چیخ لیں، پیٹ لیں، منہ چھاتیاں پیٹ لیں، کیا ہوگا؟ وہ چیز واپس آئے گی، لیکن صبر کرنے سے اس پہ جو نیکی اور اجر ملے گا، اللہ کی طرف سے جو خیر اور بھلائی ملے گی، اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ واویلا، بے صبری، وہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بے صبری کرنا گویا اللہ کی تقدیر جو ہمارے لیے اللہ نے لکھی ہے، اس تقدیر کے فیصلے کا انکار ہے نا، اور صبر کرنا اس پر اللہ تیرے ہی بندے، جو کچھ ہوا ہے ہم نے لوٹ کے تیری طرف ہی جانا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی غم آئے، کوئی بھی دکھ آئے، اپنا رشتہ سب سے پہلے اللہ کی طرف
متوجہ ہو جائیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. ملے گا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کسی کی بصارت اس سے چھن جائے اور اس پہ وہ صبر کرے، واویلا نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے، صبر کرے. اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. ہاں میرے بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس نے کیا کیا؟ کہا اللہ اس نے صبر کیا. کہ اس کے لیے جنت میں بیت الحمد، تعریف کا ایک قصر وہ بنا دو. اسی طرح بیٹے کی اولاد کے بارے میں آتا ہے، کسی کی معصوم اولاد فوت ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے اور اس پہ وہ صبر کر لے. اللہ پوچھتا ہے فرشتوں تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی روح قبض کی، اس نے کیا کہا؟ کہ اللہ صبر کیا. کہ اس کے لیے پھر جنت کے اندر بیت الحمد بنا دو. کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی غم، کوئی بھی دکھ آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور اس امر پہ صبر کیجئے. آنسوؤں کا بہنا یہ بے صبری نہیں ہے، منہ سے چیخیں مارنا، سینہ کو بھی کرنا، رانوں کو پیٹنا، بالوں کو پھاڑنا، کپڑوں کو چاک کرنا، یہ بے صبری ہے. صبر کر لو تو اس پہ انتہائی اجر ہے، اس پہ بڑا ہی ثواب ہے. اور بے صبری جو ہے وہ انسان کو گویا وہ تقدیر کے فیصلوں پہ اعتراض کر رہا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، میں صبر کرتا ہوں، فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، یہی میرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہاری اس پلاننگ پر میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوًا. ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا، جاؤ کنویں میں ڈول ڈالو، پانی لاؤ. تو وہاں پانی کی بجائے اور تو خوبصورت نوجوان، خوبصورت بچہ، قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگے واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کے چھپا دیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. پانی کی جگہ پر بچہ مل گیا، انہوں نے اس کو بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مصر، مصر کے جس آدمی نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اکریمی مثواہ، اس کا احترام کرو، اس کو عزت سے رکھو. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یہ ہمارا بیٹا بن جائے، ہمارے ساتھ رہے یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے اور ہم نے اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنے ارادوں پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. اللہ جو فیصلہ فرما لے اس میں کوئی رد و بدل، رب کا حکم آ جائے اس کو کوئی چینج، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ ہمارے ہاں جاہلوں میں مشہور ہے کہ نہیں جی ساڑھے بابا جی بڑے پہنچے نے، لکھے لیکھ مٹا دیں نے. جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں نا، ہمارے بابا جی کی قلم، ان کے ہاتھ عرش کے اوپر لوہے محفوظ میں بھی چلتے ہیں اور ان فیصلوں کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں. فلاں بڑھیا کی نصیب میں اللہ نے بیٹا نہیں لکھا تھا اور فلاں بابا جی نے، بڑھیا نے جب آ کے اس کے سامنے رونا دھونا کیا اور اس نے وہ تقدیر کے فیصلے بدل دیے اور وہاں اس کے لیے بیٹا لکھ دیا. وہ مشہور شعر ہے، خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکڑ لے تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بھائی اللہ پکڑ لے، اللہ پکڑ لے، اللہ اپنی رحمت میں رکھے. اللہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں مولا، تیری پکڑ، تیرے سوالوں کے جواب کے ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دینا. اللہ کسی کو پکڑ لے اس کے لیے پھر کوئی جا پناہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، آپ کی زبان پر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا،
اللہ میرا حساب آسان کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے وسلم جب اللہ کسی سے حساب لینے پہ آ گیا تو پھر یہ آسان حساب کیا ہے؟ کہا یہ صرف پیشی ہوگی، عرض ہوگی، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، اور اللہ اپنے بندوں سے جس سے راضی ہوگا انہیں کہا جاؤ میں نے معاف کیا، جاؤ میں نے معاف کیا، جاؤ میں نے معاف کیا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفی۔ ایک شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اسے لایا جائے گا تو اللہ فرشتوں سے پہلے ہی کہہ دے گا میرے بندے کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ہٹا دو اس کے نام اعمال میں سے، چھوٹے چھوٹے پیش کرو۔ تو وہ جب چھوٹے چھوٹے اعمال پیش ہوں گے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے، بندہ اقرار کرتا رہے گا ہاں ہاں، اور بندہ ڈر کانپ سے خوف سے اس کا برا لگا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ابھی تو پکڑ شروع ہوگی، جب بڑے بڑے کی فائل کھلے گی پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ فرمائے گا بندے میں نے دنیا میں تیرے پہ پردہ ڈال رکھا نا، فرشتوں اس کے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دو، نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ بندے کو تھوڑا سا حوصلہ ہوگا کہ اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے کچھ بڑے بڑے بھی کر رکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ چھوٹے گناہوں کی چھوٹی نیکی ہے تو بڑے گناہوں کی بڑیاں بنن گیاں۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ، اللہ پیش کرے گا، تو نے بندے یہ کام کیا، بندہ مانے گا، اللہ کہے گا جاؤ اسے معاف کر دو۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ فرمائے۔ وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ عُذِّبَ۔ جس سے اللہ نے مناقشہ کر لیا تو نے یہ کیوں کیا، اللہ کے کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ اللہ جس سے یہ پوچھ لے یہ گناہ کیوں کیا، اس کے پاس کوئی جواب۔ اللہ جس کو چاہے مرضی پوچھ لے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ تو نے کہا تھا لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے پر الہ بنا لینا۔ اللہ جس کو چاہے پوچھ لے، کوئی اللہ کو نہیں پوچھ سکتا۔ تو یہ کفر کا شعر ہے کہ خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ پکڑ لے تو مصطفیٰ چھڑا لے، جس کو مصطفیٰ پکڑ لے تو، ارے بھائی مصطفیٰ تو بد دعائیں کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے پانسا ہی پلٹ دیا تھا، اور اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اختیار نہیں ہے، میں چاہے انہیں معاف کر دوں، چاہے انہیں عذاب دوں، کیا انہوں نے ظلم ہے۔ تو جس سے اللہ پوچھے اس کے سامنے اور پھر جائے پناہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے سوال کیجیے کہ اللہ تجھ سے تیری عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا، اللہ اپنی عافیت میں رکھنا۔ اللہ بڑے کمزور ہیں، بڑے ہی گناہ گار ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہمارے گناہوں پہ مولا تو نے پردہ ڈالا ہے، قیامت کے دن بھی پردے ڈال دے گا۔ اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما دے جن کے گناہوں کو تو اپنی رحمت سے معاف فرما کر بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر کسی سابقہ عقاب کے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔